الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم اشتقاق کی تعریف اور اس کی اقسام نیز مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے اشتقاق میں، اس تعلق سے کوفیین اور بصریین کا جو اختلاف ہے اسے ہم دلیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مصدر کے اوزان پڑھیں گے۔ مصدر کتنے اوزان پر آتا ہے؟ مصدر الثلاثی کثیر وهو عند السبع يرتقي إلى 32 بابا نحو قتل وفسق وشغل ورحمة ونشدة وقدرة ودعوى وذكرى وبشرى ولجان وحرمان وغفران ونزوان۔ ثلاثی کے مصادر کثیر ہیں، ثلاثی کے مصادر بہت زیادہ ہیں، سب کے سب سماعی ہیں، ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بغیر قاعدہ کے یہ مصادر آتے ہیں۔ جس طرح اہل عرب سے سنا گیا اسی طرح اسی اوزان پر یہ مصادر استعمال ہوتے ہیں، اور غیر ثلاثی مصادر کے لیے ایک قاعدہ ہے، ان کے لیے قاعدہ بنا ہوا ہے، وہ اس قاعدہ کے مطابق اس وزن پر آتے ہیں۔ وَهُوَ عِنْدَ السَّبْعِ يَرْتَقِي إِلَى 32 بابًا، اور وہ سبع کے نزدیک 32 بابوں کی طرف جاتا ہے، یعنی مصدر سبع کے نزدیک 32 بابوں کی طرف جاتا ہے، 32 باب کی طرف جاتا ہے۔ یرتقی کا معنی ہوتا ہے پہاڑ میں چلنا، بلندی میں چڑھنا، یہاں پہ معنی ہے جانا، اور وہ سبع کے نزدیک 32 باب کی طرف جاتا ہے، یعنی سبع کے نزدیک ثلاثی مجرد کے 32 اوزان ہیں، انہی اوزان پر ثلاثی مجرد کا مصدر آتا ہے۔ نحو قتل و فسق و شغل، جیسا کہ قتل، فسق اور شغل، یہ ان کا فا کلمہ تینوں حرکتوں کے ساتھ آتا ہے۔ یہ تین جو مصادر ہیں ان کے فا کلمے میں اختلاف ہے، پہلے کا فا کلمہ مفتوح ہے، دوسرے کا فا کلمہ مکسور ہے، تیسرے کا فا کلمہ مضموم ہے، اور ان تمام کے ان تینوں کا عین کلمہ جو ہے وہ ساکن ہے، تینوں کا عین کلمے میں سکون ہے۔ قتل کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، اور فسق کا مطلب ہوتا ہے فاسق ہونا، اس معنی میں فسق استعمال ہوتا ہے، فاسق ہونا وغیرہ کے معنی میں، اور شغل کا مطلب ہوتا ہے مشغول ہونا، مشغول ہونا وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شغل یہ فتحہ کے باب سے آتا ہے، باب فتحہ سے آتا ہے، اور رحمت و نشدت و قدرت، رحمت، نشدت، قدرت، یہ بھی تین ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان ہیں۔ ان اوزان پر بھی ثلاثی مجرد کے ابواب آتے ہیں، ان کے بھی فا کلمہ، ان کا جو فا کلمہ ہے مختلف ہوتا رہتا ہے، یعنی رحمت میں فتح ہے اور نشدت میں کسرہ ہے، قدرت میں ضمہ ہے، اور ان تینوں کا عین کلمہ یہ ساکن ہے۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے رحمت کرنا، مہربانی کرنا، اس معنی میں بخش دینا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سمع یسمع سے آتا ہے، رحمہ یرحم۔ اور نشدت، یہ اس کا معنی ہوتا ہے گمی ہوئی چیز کو، کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈنا، جو چیز گم گئی ہے اسے تلاش کرنا۔ اور قدرتن کا معنی ہوتا ہے گندلا ہونا وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، گدلا ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ باب نصر ینصر سے آتا ہے۔ ودعوی و ذکر و بشرا،
دعوہ، ذکرہ، بشرا، یہ بھی تینوں ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان ہیں۔ دعوہ یہ اس کا فا کلمہ مفتوح ہے، ذکرہ اس کا فا کلمہ مکسور ہے، بشرا کا فا کلمہ مضموم ہے، اور ان تینوں کا عین کلمہ یہ ساکن ہے۔ دعوہ کا مطلب ہوتا ہے بلانا، طلب کرنا، یہ نصر ینصر سے آتا ہے۔ ذکرہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، یہ بھی نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ ذکرہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، یہ بھی نصر ینصر سے آتا ہے۔ بشرا اس کا معنی ہے بشارت دینا، مژدہ سنانا، یہ بھی نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ ولیان وحرمان وغفران ونزوان، یہ لیان، حرمان، غفران، نزوان یہ بھی ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان ہیں۔ یہ فعلان کے وزن پر ہیں۔ ان کا فا کلمے میں حرکت مختلف ہے، فا کلمہ تینوں اعراب کے ساتھ آتا ہے۔ لیان یہ لام کے فتحہ کے ساتھ اور یا کے تشدید کے ساتھ ہے۔ لیان یہ لوا یاوی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچیدہ ہونا۔ لیان اس کا مطلب ہوتا ہے پیچیدہ ہونا۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ پیچیدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے لوا یلوی سے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نرم ہونے کے معنی میں آتا ہے باب سمیعہ سے۔ باب سمیعہ سے یہ نرم ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ لیان اصل میں لو یانن تھا، لیان اصل میں لو یانن تھا، اس میں واو اور یا جمع ہو گئے جن میں سے پہلا ساکن تھا۔ لو یانن اس میں پہلا حرف یعنی واو اور یا دونوں جمع ہوئے، ان دونوں میں سے پہلا ساکن تھا یعنی واو ساکن تھا، تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا تو لیانن ہو گیا۔ یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا تو لیانن ہو گیا۔ جیسا کہ قاعدہ ہے کہ جب واو اور یا جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ حرمان کہتے ہیں محروم ہونے کو، حرمان یعنی محروم ہونا۔ غفران بخشنا، اور غفران مطلب ہوتا ہے بخشنا۔ اور نزوان کا مطلب ہوتا ہے زمین میں اترنا، کسی زمین میں ٹھہرنا، یا پھر زمین سے اس کا معنی ہوتا ہے الزمین برجستن، زمین سے بھاگنا، یہ نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ نزوان یہ نصر ینصر سے آتا ہے۔ وطلب وخنیقۃ وصغر، طلب، خنیق، صغر یہ بھی تینوں ثلاثی مجرد کے ابواب کے ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں۔ اکثر لوگ طلب کہتے ہیں، طلب کے لام کلمے کو ساکن سے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ طلب، مجھے طلب ہے، مجھے طلب ہے، اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں طلب کہنا یہ درست نہیں ہے بلکہ طلب ہی صحیح ہے۔ جس طرح اس کا ماضی مفتوح العین آتا ہے، اس طرح اس کا مصدر بھی مفتوح العین آتا ہے۔ طلب کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، یہ چاہنا، یہ طلب کرنا باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ خنیق یہ عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ خنیق کا معنی ہوتا ہے گلا گھونٹنا، گلے کو دبانا۔ خنیق کا مطلب ہوتا ہے گلے کو دبانا، گلا گھونٹنا۔ اور یہ صغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا ہونا، یہ باب کرما یکرم سے آتا ہے، صغرا یصغر۔ ہدن وغلبۃ وسرقۃ،
ہدن قلبتن و سریقتن، یہ بھی ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں، ان اوزان پر بھی ثلاثی مجرد کے مصادر آتے ہیں۔ ہدن کا معنی ہے رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، رہنمائی کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ ہدن یہ اصل میں ہدیون تھا، ہدن اصل میں ہدیون تھا۔ قاعدہ ہے کہ جب واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس واو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یا متحرک ما قبل مفتوح تھا ہدیون، یا سے پہلے دال مفتوح تھا، اسی وجہ سے یہاں پہ یا کو الف سے بدل دیا گیا۔ جب یا کو الف سے بدلا گیا تو اب الف اور تنوین کے درمیان اجتماع ساکنین ہو گیا، کیونکہ ہم نے یا کو الف سے بدلا تھا لیکن ہدیون کا جو تنوین تھا وہ اب بھی باقی تھا، تو الف اور تنوین کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا۔ جب اجتماع ساکنین ہوا تو اس کو ہم نے الف کو ہم نے حذف کر دیا تو ہدن ہو گیا، الف کو ہم نے حذف کر دیا تو ہدن ہو گیا۔ غلبتن، غلبتن یہ اس کا مطلب ہوتا ہے غالب ہونا، غلبہ کرنا، غالب آنا، اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے، غلبہ یغلب، اس وزن پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور سریقتن اس کا معنی ہے چوری کرنا، چرانا، یہ بھی ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے، سرق یسرق۔ ان تینوں میں پہلے میں فا کلمہ مفتوح ہے اور دوسرے اور تیسرے میں یعنی غلبتن اور سریقتن میں فا کلمہ مفتوح ہے۔ وذہاب وصراف وسوال، ذہاب، صراف، سوال، ان اوزان پر بھی ثلاثی مجرد کے مصادر آتے ہیں۔ ذہاب یہ فا کلمہ کے فتحہ کے ساتھ ہے، صراف فا کلمہ کے کسرہ کے ساتھ، سوال فا کلمہ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ذہاب کا مطلب ہوتا ہے جانا، ذہاب کا مطلب ہوتا ہے جانا، یہ فتح یفتح سے آتا ہے، ذہب یذہب۔ صراف اس کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، صراف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، یہ بھی ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے اس کا مائل ہونا، مائل کرنا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھرنے کے معنی میں زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ صرافن میں، ایک قول یہ ہے کہ صرافن جو ہے یہ صرفن سے پھرا ہوا ہے، صرافن یہ نقل اور بدلنے کے معنی میں استعمال، ایک قول یہ ہے کہ صرافن یہ نقل کرنے اور رد کرنے کے معنی میں یعنی بدلنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سوالن، سوالن کا معنی ہے مانگنا، طلب کرنا، یہ باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، سأل یسأل۔ ومدخل ومرجع ومسعات ومحمدۃ وزہادۃ ودرایۃ، مدخل ومرجع، مدخل اور مرجع یہ بھی ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں، ان اوزان پر بھی ثلاثی مجرد کے مصادر آتے ہیں۔ مدخل کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، یہ باب نصر ینصر سے آتا ہے، نصر ینصر سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ مرجع یہ اس کا معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا، یہ ضرب یضرب سے آتا ہے، جیسے رجع یرجع، رجع یرجع۔ ومسعات ومحمدۃ وزہادۃ ودرایۃ، مسعات، محمدۃ، زہادۃ، درایۃ، یہ ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں۔ مسعات یہ میم کی کسرہ کے ساتھ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے، مسعات کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، مسعات کا معنی ہے کوشش کرنا۔ مسعات یہ مفعلۃ کے وزن پر ہے، مسعات کی اصل مسعیۃ،
مسعاتن یہ مفعلتن مسعاتن یہ مفعلتن کے وزن پر ہے. مسعاتن کی اصل مسعیتن ہے، مسعیتن. تو یا کو الف سے بدل دیا گیا کیونکہ یہ قاعدہ ہے یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. تو یا کو جب الف سے بدل دیا گیا تو مسعاتن ہو گیا. اور ایک قول یہ ہے کہ مسعاتن میں میم کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی مسعاتن پڑھنا بھی جائز ہے. محمدتن محمدتن یعنی تعریف کرنا، حمد کرنا، تعریف کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. یہ مفعلتن کے وزن پر ہے، تعریف کرنا. سمع یسمع سے آتا ہے حمیدہ یحمدو. اور زہادتن یہ زاہد ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. زہادتن زہد و تقوی اختیار کرنا، زاہد ہونا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور ایک لفظ ہے درایتن. درایتن کا مطلب ہوتا ہے جاننا. درایتن یعنی جاننا، یہ ضربہ یا ضرب سے استعمال ہوتا ہے. بعض نسخے میں درایتن کے بعد بقایتن ایک لفظ، ایک مصدر کا وزن استعمال کیا گیا ہے، موجود ہے. درایتن کے بعد بقایتن بعض نسخے میں ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ بقایتن موجود نہیں ہے. بقایتن کا اضافہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم بقایتن کو اضافہ کرتے ہیں تو 32 باب سے زیادہ باب ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ شروع میں کہا گیا ہے سیبویہ کے نزدیک ثلاثی مجدد کے مصادر کے اوزان 32 ہیں، اس لیے بقایتن کا اضافہ کرنا یہاں پہ درست نہیں ہے. ودخول وقبول، دخول و قبول یہ بھی ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں. دخول داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے، داخل ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ثلاثی مجرد کے باب نصر عنصر سے استعمال ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک لفظ گزرا تھا، ایک وزن گزرا تھا مدخل. مدخل اور دخول میں فرق یہ ہے کہ مدخل یہ متعدی اور لازم دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، جبکہ دخول یہ صرف لازم ہی استعمال ہوتا ہے. جبکہ دخول صرف لازم ہی استعمال ہوتا ہے، برخلاف مدخل کے کہ وہ متعدی اور لازم دونوں طرح سے وہ استعمال ہوتا ہے. قبول کا معنی ہے قبول کرنا. یہ باب سمع یسمع سے آتا ہے قبیلہ یقبل. اور وجیف و صحوبۃ یہ دونوں بھی ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں. وظیفن یہ واو کے فتحہ کے ساتھ فعیل کے وزن پہ ہے، واو کے فتحہ کے ساتھ فعیل کے وزن پہ ہے. یہ باب کرما یا کرم سے آتا ہے، باب کرما یا کرم سے یہ استعمال ہوتا ہے. اور صحوبتن یہ بھی یہ فا کلمہ کے ضمہ کے ساتھ، صحوبتن یہ فا کلمہ کے ضمہ کے ساتھ اور عین کلمہ کے بھی ضمہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ فعولتن کے وزن پر ہے. صحوبتن یہ فعولتن کے وزن پر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بال کا سرخ ہونا، بال کا سرخ ہونا. وَيَجِيءُ عَلَى اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ اور مصدر اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر بھی آتا ہے. مصدر اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر بھی آتا ہے، لیکن اسم فاعل کے وزن پر آنا یہ بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے. اسم فاعل اسم مفعول کے وزن میں سے زیادہ
مصدر اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے، اسم فاعل کے وزن پر اسم مفعول کے مقابل میں کم آتا ہے۔ نحو قمت قائما، جیسا کہ قمت قائما، یہاں پہ قائما یہ مصدر ہے، قمت قائما میں قائما مصدر ہے، لیکن یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قائمن، بعض لوگوں نے یہ کہا قائمن یہ اسم فاعل ہے، مصدر کے معنی میں ہے، جیسا کہ مصدر کبھی اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ مصدر کبھی اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پہ اسم فاعل مصدر کے معنی میں ہے، بعض کا یہ کہنا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں جیسا کہ رجل عدل کہا جاتا ہے، مراد ہوتا ہے رجل عادل، یہاں پہ اسم فاعل کی جگہ میں مصدر استعمال کیا گیا، یعنی مصدر یہاں پہ اسم فاعل کے وزن معنی میں ہے، رجل عدل میں مصدر یعنی عدل اسم فاعل کے معنی میں یعنی عادل کے معنی میں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ قمت قائمن میں قائمن یہ اسم فاعل مصدر کے معنی میں ہے، حقیقتاً مصدر نہیں ہے، حالانکہ بات یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً مصدر ہے۔ وَنَحْوُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور نحو قوله تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول فَبِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہاں پہ اس قول میں مفتون یہ اسم مفعول کے وزن پر مصدر ہے، حقیقتاً مصدر ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اسم مفعول ہے اور مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کبھی مصدر اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پہ اسم مفعول مصدر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً مصدر ہے۔ وَيَجِيءُ لِلْمُبَالَغَةِ، اور یہ مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے، مصدر مبالغہ کے لیے آتا ہے، مصدر مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ تہدار التہدار والتلعاب، جیسا کہ التہدار والتلعاب، مبالغہ سے مراد فعل میں مبالغہ کے لیے مصدر آتا ہے، اور یہ سیبویہ کے نزدیک ثلاثی مجرد سے قیاساً استعمال ہوتا ہے، سیبویہ کے نزدیک ثلاثی مجرد سے مصدر مبالغہ کے لیے قیاسی طور پر آتا ہے، قیاساً آتا ہے، اور زمخشری کہتے ہیں ان کے نزدیک ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد دونوں سے قیاساً آتا ہے، دونوں سے قیاساً آتا ہے، جیسا کہ التہدار والتلعاب، یہ دونوں تفعال کے وزن پر آتے ہیں۔ عام طور پر جو یہ مبالغہ کے لیے مصدر آتا ہے وہ تفعال کے وزن پر آتا ہے، جس طرح کہ تہدار اور تلعاب۔ یہاں پہ جتنے بھی ثلاثی مجرد کے مصادر اس وزن پہ آتے ہیں ان کا اس میں جو تا ہوتا ہے نا، جیسے تفعال کے وزن پر آنے والے مصادر میں جو لفظ تا ہے، شروع میں جو تا ہے وہ اکثر مفتوح رہتا ہے، سوائے دو لفظ کے کہ وہاں پہ یہ مکسور استعمال ہوا ہے۔ وہ دو لفظ کیا ہے؟ وہ دو لفظ ہے تلقا اور تبیان، اور جزاز امام زجاج فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی یعنی تلقا میں اور تبیان میں تا پر فتحہ پڑھنا جائز ہے، یعنی تبیان اور تلقا پڑھنا جائز ہے۔ تہدار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بیکار ہونا، تہدار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بیکار ہونا، حضر یحضر کا مطلب ہوتا ہے بیکار ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بیکار ہونا، اور تلعاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کھیلنا، بہت زیادہ کھیلنا۔ الحسیسہ والدلیلہ، یہ دونوں وزن بھی
مبالغہ کے لیے آتے ہیں۔ ان دونوں اوزان پر بھی مصدر مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ حصیصہ یہ حصن سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، اور حصن یہ مضاعف ہے، حصن یہ مضاعف ہے، کیونکہ اس میں ایک جنس کے دو حرف ہیں، وہ ہے سا، اور یہ ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح دلیلہ، دلیلہ اس میں یہ بھی مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مصدر مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، دلیلہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رہنمائی کرنے والا، بہت زیادہ رہنمائی کرنے والا۔ اور دلیلہ یہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔